پھر یہ سب کیا تھا؟ تم وہاں اس پارکنگ ایریا میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی اتنی ہی شدت سے اس پر چلائی تھی۔ واجد نے بدستور تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اسے نفرت سے دیکھا۔ میں اس کی زندگی سہل بنانے گیا تھا۔ کیوں؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اگر وہ کچھ لگتی ہے تو پھر میں کون ہوں تمہاری؟ مجھے اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر تم اس بازاری عورت سے کیا لینے گئے تھے؟ اس کے الفاظ کو چناؤ بہت گھٹیا تھا۔ گھر کے ملازم دیواروں کے ساتھ کان لگائے سننے لگے تھے۔ اس کی زندگی میری وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ وہ اس حالت میں میری وجہ سے پہنچی ہے۔ اگر میں اس پر لگے الزامات رد کر دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے اس سب میں گھسیٹنے کی، لیکن میری بزدلی نے اسے ذلیل کر دیا۔ میں اس گلٹ سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے سرخ آنکھیں لیے تیش سے کہا۔ ماریا کا سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ اس دنیا اور اس میں پلتی ہر شے کو آگ لگا دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے واجد کا گریبان جھپٹا تھا۔ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی واجد حسن، وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ تمہاری سیاسی ساکھ اور کیمپین تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ تمہیں اس 2% کی لڑکی کی بجائے میرے ساتھ یہ دنیا فتح کرنی چاہیے۔ تمہیں میرا ساتھ مانگنا چاہیے۔ تمہیں میری قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں سیاست کے اس بلند مقام تک لانے والی وہ نہیں، میں ہوں۔ واجد نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو پرے کیا، پھر سلگتی نگاہیں اس پر جمائی۔ تم ایک انتہائی گھٹیا سوچ رکھنے والی سکھ عورت ہو۔ پہلے تمہیں محض برداشت کرنا پڑتا تھا، لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ تم ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہو۔ میں وہاں اس سے رشتے استوار کرنے نہیں گیا تھا، میں اس کی مدد کرنے گیا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی زندگی۔ وہ دھاڑی تھی۔ واجد کو اس کی ذہنی حالت پر شک سا ہونے لگا تھا۔ اب تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی میں، اب اس معاملے کو میں خود دیکھوں گی۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے مڑی، لیکن واجد نے اس کا ہاتھ کہنی سے تھام لیا تھا۔ اس نے تیزی سے ماریا کو اپنی جانب گھمایا تھا۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ ماریا نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا، پھر اسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ واجد نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک غلط انتخاب کیا تھا۔ اس نے غلط وقت پر غلط فیصلے لیے تھے، اور اب اسے ان فیصلوں کے خمیازے سدا بھگتنے تھے۔ نچلے فلور پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ ہر جانب سے فون کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ فائلز ہاتھوں میں لیے آتے جاتے گارڈز کان میں بلوٹوتھ لگائے ایک دوسرے سے مستقل رابطہ رکھے ہوئے اور بیک وقت مختلف کیسز پر تحقیق کرتے ہوئے وہ سب دن کے مصروف ترین وقت میں سفر کر رہے تھے۔ یاسر اپنی کیبن میں براجمان جولیا کی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سلینا کی فائل اٹھا لی۔ وہ کئی لمحات ورک گردانی کرتا رہا تھا۔ سلینا کے شروع سے لے کر اب تک کے پروجیکٹس، اس کے نامور لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی فہرست، آخر میں اس کا اسکینڈل، جس کے بعد اسے کہیں سے بھی کام نہیں ملا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر ایک تفصیل اسکین کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پر مصروف ساحر نے اس پر ایک خفیف سی نگاہ ڈالی۔ کیا ہوا؟ کہاں سٹک ہو گئے ہو؟ اس نے فائل سامنے میز پر ڈال دی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیس اتنا سیدھا نہیں جتنا سب کو لگ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر ساحر کی چلتی انگلیاں لمحے بھر کو رک گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ماریا حسن نے نہیں بھیجا اس سٹاکر کو؟ کیس کے حوالے سے کچھ معلومات اسے بھی تھیں۔ یاسر نے گہرا سانس لیا اور پھر سر کرسی کی پشت پر رکھا۔ اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ سٹاکر کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسے ماریا نے ہی بھیجا ہوگا، لیکن جو حملہ آور میں نے لفٹ میں پکڑا تھا وہ حملہ آور کوئی اور تھا، اور اس کی آخری بات پر ساحر چونکا تھا۔ مطلب اسے کسی اور نے بھیجا تھا؟ اس کے پوچھنے پر یاسر نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ ملٹنٹ نہیں تھا، نہ ہی اسے مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسے بس سلینا کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ زبیر اینڈ سنس کا چھوٹا بیٹا؟ ساحر نے ایک شک اس کے سامنے رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آخری اطلاعات کے مطابق وہ ملک سے باہر تھا۔ کیا تم مجھے کل تک بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ ساحر نے سن کر سر ہلایا تھا۔ اس کے لیے ایسی معلومات اکٹھی کرنا مشکل نہیں تھا۔ ایسے حالات میں سلینا کو باڈی گارڈ کی سخت ضرورت ہوگی۔ کیا ابھی تک انہوں نے گارڈ نہیں رکھا؟ اس کے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ سلینا کی صبح والی گردان سماعت میں اترنے لگی۔ وہ اسے اپنا باڈی گارڈ رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سر، یاسر سر، آپ کو چیف اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ساحر کو یوں ہی چھوڑ کر وہ اگلے ہی پل حنیفہ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کوٹ کا بٹن کھولتا ہوا کرسی کھینچ بیٹھا۔ چیف حنیفہ اسے بہت متفکر محسوس ہوئے تھے۔ سلینا پر ہوئے حملے کی اطلاع مجھے ملی تھی۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ وہ ہمتن گوش تھا۔ اسے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے یاسر؟ کیا تم تحقیق کے ساتھ اس کے گارڈ بن سکتے ہو؟ ان کی آواز میں فکر ہلکورے لے رہی تھی۔
وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا۔ اس ایجنسی میں سینکڑوں گارڈز ہیں، آپ مجھے ہی کیوں اس کا گارڈ مقرر کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں ان سینکڑوں گارڈز میں سے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ جواب آسان تھا۔ وہ کندھے سیدھ میں رکھے بیٹھا رہا۔ جب چیف کی جانب دیکھا، ان کی آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی ساخت بالکل سلینا کے چہرے جیسی تھی۔ چہرے پر رقم معصومیت اور نرمی بھی سلینا کا پرتو تھی۔ اس ایجنسی میں آئے دن ایکٹریسز کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، آپ کبھی کسی ایکٹریس کے لیے ایسے متفکر نہیں ہوئے۔ اس کی بات سن کر وہ چونکے تھے۔ ٹیبل پر رکھے ان کے ہاتھ لمحے بھر کو بے چینی کا شکار ہوئے تھے۔ وہ ان کی ہر حرکت کو بغور تک رہا تھا۔ یہ ایجنسی کی ذمہ دار، اوکے، میں ان کا گارڈ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن فی الحال میں اپنی شناخت ان کے باڈی گارڈ کے طور پر متعارف نہیں کروانا چاہتا۔ میرے گارڈ رہنے کے چند مطالبات بھی ہوں گے۔ اگر آپ ان مطالبات پر راضی ہیں تو میں تحقیق کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کا ذمہ لے سکتا ہوں۔ اس نے انہیں دقت سے بچا لیا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے چند پل دیکھتے رہے۔ انہیں لمحے بھر کو شک سا گزرا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا؟ کیسے مطالبات؟ وہ بھی پیچھے ہو بیٹھے تھے، ساتھ ہی قلم ہاتھ میں لیے کورے کاغذ کو نگاہوں کے سامنے کیے۔ سلینا کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ پہلا، میں ان کا کانفیڈینشیل گارڈ رہنا چاہتا ہوں کچھ وقت کے لیے۔ جب تک میری تحقیق کو لیڈ نہیں مل جاتی تب تک آپ منظر عام کے لیے کوئی گارڈ ان کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ دوسرا، تحقیقات مکمل ہو جانے پر میں ان کا باڈی گارڈ نہیں رہوں گا، میرے پاس اس جاب کو ختم کرنے کا حق موجود ہوگا۔ تیسرا، میری باڈی گارڈ اور تحقیقات کی پیمنٹ آپ الگ الگ مجھے ارسال کریں گے، میں بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ وہ اس کی ساری شرائط کو تیزی سے کاغذ پر رقم کرتے جا رہے تھے۔ اور کچھ؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا تو وہ لمحے بھر کو پیچھے ہو بیٹھا، انہیں بغور دیکھا۔ اور یہ کہ آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ اس کی آخری بات سن کر وہ رک سے گئے تھے، کاغذ اور قلم ایک جانب رکھ دیا۔ کیا میں تم پر شک کیوں کروں گا؟ کیونکہ آپ اور میں ایک جیسے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس گارڈ پر کبھی اندھا بھروسہ نہیں کرتا جسے میں اتنا اہم کیس اسائن کرتا۔ حنیفہ اس کی بات سن کر چونک سے گئے تھے، ان کی آنکھیں تیکھے انداز میں سکڑی تھیں۔ تم ایسا کیا کرو گے جس سے مجھے تم پر شک کرنے کا موقع ملے گا؟ میں نے کب کہا کہ میں ایسا کچھ کروں گا؟ پرسکون انداز، وہ گڑبڑاتا نہیں تھا۔ مطلب تم ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے مسٹر عالم۔ ان کی آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا۔ تنبیہ، وہ ایک واضح تنبیہ تھی۔ میں غیر جانبدار ہو کر اس کیس کو حل کروں گا چیف۔ اس کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم سلینا کی حفاظت کرنے کے لیے ہائر کیے جا رہے ہو، انہوں نے اسے یاد دلایا تھا۔ آواز میں سختی سی ابھر آئی تھی۔ میں نے محض سبجیکٹ کی بات نہیں کی، میں نے اس سبجیکٹ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق رکھنے والے ہر فرد کی بات کی ہے۔ اور حنیفہ مظہر اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ کیا یہ لڑکا جانتا تھا؟ ان کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ یاسر کو اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ میری شرائط پر راضی ہیں تو میں بھی اس کیس کے متعلق کانٹریکٹ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ لمحے بھر کو چیف کی بات پر ٹھہر سا گیا۔ تم کتنا جانتے ہو؟ ان کی آواز، لہجہ، انداز، وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھے۔ بالکل اتنا ہی جتنا آپ مجھے معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سوری، میں نے وہ بھی دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ جانے وہ اتنے سیدھے چہرے کے ساتھ ایسی باتیں کیسے کر لیا کرتا تھا۔ وہ پلٹ کر گیا تو چیف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جانتا ہے، اور انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ وہ انہیں جان بوجھ کر جذباتی کر گیا تھا۔ وہ ایسے سوال کر رہا تھا جو انہیں واضح طور پر سلینا کی جانب سے پریشان کر دیتے۔ انہوں نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ انہیں اتنے سالوں بعد بھی حیران کر گیا تھا۔ اس نے اترتی رات کی سیاہی کے ساتھ ہی کار گھاس کے قطعے پر روکی اور باہر نکل آیا۔ وہ سردار کے پاس پچھلے کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ وہ اسے کام کے باعث گلہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بچوں کی طرح خفا ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے داخلی دروازہ دھکیلا اور اندر چلا آیا۔ لکڑی کا فرش ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ لاؤنج سے متصل کچن سے خوشگپیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھایا۔ وہ ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ دادا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ کس قدر سکھ تھا وہ مجرم۔ اسے گلٹ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنا گھناؤنا جرم کرنے کے بعد بھی وہ پشیمان ہونے سے قاصر تھا۔ ہماری ٹیم نے کیس کے ساتھ جڑی ڈاکٹر کی ٹیم سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے ذہنی بیماری تھی۔ سائیکو تھا وہ۔ دادا ارمان کے ساتھ گول ٹیبل پر بڑا چمان ان حماق سے اس کی کہانیاں سن رہے تھے۔
وہ ہاتھوں کو حرکت دیتا، آنکھوں میں ڈھیروں جوش و جذبہ لیے انہیں اپنے آخری کیس کی روداد سنا رہا تھا۔ میسم ایک جانب کھڑا اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ ارمان کی کہانیاں سننے میں مزہ تو بہت آتا تھا، لیکن پھر اسے اور سردار کو کئی راتیں ڈر سے نیند نہیں آتی تھی۔ تم اپنی فضول کہانیوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اس نے کچن میں دروازے سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ دادا اس کی آواز پر چونک کر مڑے تھے، اسے دیکھ کر جیسے رگوں پے میں خوشی کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ ان کا ہینڈسم پوتا آج ان کے ساتھ رہنے چلا آیا تھا۔ تم کب آئے؟ ارمان نے پوچھا تو اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا، پھر آگے بڑھ کر پانی کی بوتل فریج سے نکالنے لگا۔ جب تم اپنے سائیکو کیس کی روداد پورے جوش و خروش سے سنا رہے تھے۔ دادا آپ کو مزہ آتا ہے نا سن کر؟ اس نے یقین دہانی کے لیے فوراً پوچھا تھا۔ آف کورس، کول دادا جی، ایسے مسکرا کر کہتے وہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہاں مزہ آتا ہے، اور پھر رات کو کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ سلا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ ارمان کی کہانیاں سننے کے بعد سیریل کلر انہیں اپنے سر پر منڈلاتا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سردار نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ ایک دفعہ بجایا تھا بس دروازہ، میں آپ کو آج رات بھی اپنے ساتھ نہیں سلاؤں گا۔ ارمان ہے یہاں، تم سے تو کوئی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ آپ اسے ہی کیوں اپنا پوتا نہیں بنا لیتے؟ اس نے جل کر کہا تھا۔ ارمان کے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ آلریڈی میرا پوتا ہے، میں اسے دل و جان سے اپنا پوتا مان چکا ہوں۔ وہ بھی دو بدو بولے تھے۔ ارمان کا پیروں کی تالی بجانے کا دل چاہا تھا۔ یقیناً جائیداد میں بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا ہوگا آپ نے۔ میرے علاوہ آپ سب کو اپنا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ پانی پی کر وہ آستینے موڑتا سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو کیوں نہ میں اسے واقعتاً اپنا وارث مقرر کر دوں۔ دادا کو ارمان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارمان نے ہنس کر تالی بجائی تھی۔ میسم کے بھی دانت نکل آئے تھے۔ یاسر نے ہنستے ہوئے میسم کو گھور کر دیکھا، اس کے دانت فوراً غائب ہو گئے تھے۔ مجھے چاہیے بھی نہیں آپ کی جائیداد۔ دادا، کوئی چل رہا ہے یہاں پر، دیکھیں تو ذرا، اس کا چہرہ جلن سے سیاہ پڑ چکا ہے۔ ارمان کا انداز ایسا تھا کہ دادا نے پلٹ کر ایسا منظر ملاحظہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ پھر وہ ہنس کر ارمان کی جانب گھومے۔ ہماری خوشیوں سے جلتا ہے؟ آف کورس، اس نے آنکھیں گھمائی اور باہر نکل آیا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہو کر کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا۔ جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو ماتھے پر بکھیرے۔ کھانا تو کھا ہی لیا ہوگا آپ نے ارمان کی کہانیوں کو انجوائے کرتے ہوئے؟ اس کی آواز ابھری تھی۔ لاؤنج میں ارمان کے ساتھ براجمان سردار نے کندھے اچکائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اتنی رات گئے تک کوئی بے مروت پوتے کا انتظار بھلا کیوں کرے گا؟ وہ اصل لیے بنا کچن کی جانب بڑھ آیا تھا۔ بے مروت؟ میرا ہی دماغ خراب تھا، اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس رہنے چلا آیا۔ اس کی جلی کٹی آواز ابھری تھی۔ سردار اور ارمان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا، یوں جیسے دو دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے تیسرے دوست کی انتہائی غیر دوستانہ رویے پر افسوس کر رہے ہوں۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے لگے تو وہ حیران ہوا۔ میرا دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تو ارمان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اتنی بھی اچھی شکل نہیں ہے تمہاری کہ محض دل رکھنے کے لیے دوبارہ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تمہارے ساتھ۔ میسم اب تازہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ دادا نے گرم روٹی اس کے سامنے نکال کر رکھی تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں کھایا تھا کھانا تمہارے بغیر، مت سڑو اتنا۔ اور ان کے ایسے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا سرخ ہوا تھا۔ ایکٹ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ دیکھیں دادا، آپ کا پوتا ٹف گائے بننے کے چکر میں ہے، بہت جگہوں پر اپنا نرم حصہ چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ارمان کی چلتی زبان کہاں رک رہی تھی، اس نے اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کھا لیتے میرے بغیر کھانا؟ کندھے اچکا کر یوں کہا جیسے او ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ارمان اور سردار دونوں اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اچھا اب سکون سے کھانا کھاؤ۔ وہ تینوں خوشگپیوں کے دوران کھانا کھا رہے تھے۔ ارمان اور دادا بول رہے تھے اور وہ انہیں سن رہا تھا۔ کبھی کبھی ہنس پڑتا اور کبھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا کرتا۔ ارمان بتا رہا تھا کہ تم نے جولیا کے گارڈ کی جاب چھوڑ دی، اگر ایسا ہے تو ایجنسی جا کر کیا کرتے ہو تم؟ کھانے کے بعد لاؤنج میں براجمان وہ تینوں سبز چائے پی رہے تھے۔ جب دادا نے اس سے پوچھا، اس نے ارمان کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ایک راز نہیں رکھ سکا گدھا، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھا، اس کی آنکھوں کا اثر لیے بغیر بیٹھا رہا۔ جی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر اب کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ خاص نہیں، ایک کیس کو سالو کر رہا ہوں۔ کیسا کیس؟ ہوتے ہیں بہت سے کیسز ایجنسی میں ایکٹریسز کے متعلق، آپ پریشان مت ہوں، میں جاب لیس نہیں ہوں، اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔
سردار نے گہرا سانس لیا۔ کتنا کہا تھا تمہیں کہ ایسا تھکا دینے والا پیشہ مت اختیار کرو، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح۔ اس کے کہنے پر ارمان اسے بالکل خاموش نگاہوں سے تکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یاسر باڈی گارڈ کیوں بنا تھا۔ سلینا سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ ان کے اگلے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، مگر پھر ہاتھ آگے بڑھا کر خالی کپ درمیانے ٹیبل پر رکھ دیا۔ گلابی لباس میں ملبوس صبح والی سلینا اسے یوں ہی یاد آئی تھی۔ میں ایجنسی اپنے کام سے جاتا ہوں، سلینا سے ملنے نہیں۔ اس کے جواب پر سردار بدمزہ ہوئے تھے۔ کوئی ہوگا اس جیسا جو سلینا کو نظر انداز کر سکتا ہو؟ وہ ارمان سے مخاطب تھے، وہ بھی ان کی بات پر سر دھن رہا تھا۔ آپ 2 فین بوائز ہیں نا اس کے، میری کیا ضرورت ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، پھر شبہ خیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھایا۔ ان دونوں نے اسے نہیں روکا۔ اسے سویرے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ ایک باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ وہ فٹ ہوتا تبھی تو کسی دوسرے کی حفاظت کر سکتا تھا۔ رات گئے تک وہ اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا کمرہ صاف ستھرا اور خاصا کشادہ تھا۔ چھت کا پچھلا حصہ سیدھا جبکہ آگے کا حصہ خاصا نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اس جھکے حصے پر شیشے کی ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے تاریک آسمان پر جگمگاتے کئی ستارے نظر آ رہے تھے۔ ایک جانب رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ ہی دیوار گیر الماریاں موجود تھیں۔ کتابوں کی کئی چھوٹے چھوٹے شیلفز پر کئی کتب ترتیب وار رکھی تھیں۔ ان کتابوں پر فیری لائٹس کے سنہری کمکمے جگمگا رہے تھے۔ کمرے میں موجود محض ان چھوٹے سنہری کمکموں کی مدھم روشنی بکھری تھی۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ بلند سا آئینہ بھی ٹکا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کا قیمتی فریم سنہری رنگ کا تھا۔ فیری لائٹس میں اس کا سنہرا پن دمک رہا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ موجود شیشے کی کھڑکی اور چھت پر لگی اس گلاس ونڈو سے باہر اترتی خوبصورت رات کا نظارہ وہ بہت فرصت سے تک رہا تھا۔ گردن کے نیچے ایک ہاتھ تکیے کی صورت رکھے محو ہو کر چھت کو تکتا ہوا یک اسے دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہیں ہلا۔ پھر اس نے کسی کو آہستگی سے دروازہ دھکیل کر اندر آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ نہیں ہلا۔ اب کوئی بے حد آہستگی سے اس کے ساتھ بیڈ پر دراز ہو رہا تھا۔ یہاں وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن کمرے میں موجود مبہم تاریکی کے باعث آنے والے نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ یاسر؟ سردار کی معصوم سی آواز پر وہ سوبرتی مسکراہٹ کو جیسے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ دادا، میری پرائیویسی کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اس نے گلاس ونڈو سے آنکھیں نہیں ہٹائیں۔ سردار نے اثر لیے بغیر اس کے ساتھ دراز ہو کر سر رکھ دیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ہی انداز میں موجود، ہاتھ سر کے نیچے دیے اوپر موجود رات کا چاندنی سا وجود تک رہے تھے۔ ارمان کے پاس جا رہے تھے نا آپ تو؟ ارمان گہری نیند سو رہا ہے۔ آپ کی نیند اڑا کر وہ گہری نیند ہی سو رہا ہوگا۔ دادا ہنس رہے تھے۔ ان کے ہنسنے پر وہ بھی مسکرایا تھا۔ ارمان کی کہانیاں تو بہانہ ہے۔ اچھا، مسکراہٹ دبا کر سوالیہ سا پوچھا۔ دادا سر ہلانے لگے تھے۔ تم مجھے بہت پیارے ہو۔ رات کے وقت آپ مجھ سے اتنی کریپی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ پھر سے ہنس دیے تھے۔ پھر کچھ پل بعد آہستہ سے بولے، رات کتنی خوبصورت ہے نا؟ راتیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے آنکھیں ہٹائے بغیر آہستگی سے کہا تھا۔ ستاروں کے بغیر راتیں بھیانک معلوم ہوتی ہیں۔ دادا نے نرم سا اعتراض کیا تھا۔ دیکھنے والے کی آنکھ کا کمال ہے دادا۔ میں نے ستاروں کے بغیر بھی راتوں کو خوبصورت محسوس کیا ہے۔ پوتا رات کے اس پہر سونے کی بجائے جا کر ستاروں بھری رات کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پوتا تھک چکا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، لیکن دادا سونے نہیں دے رہے۔ بلا وجہ رات کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں بھلا؟ قابل قدر ادب کے استاد نے استفسار کیا تھا۔ کیونکہ وہ ادبی انسان ہے۔ ادبی لوگوں کے تارے دیکھ کر رابرٹ فروسٹ یاد آ جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ اس رابرٹ کی نظم میں بیان کی گئی رات کی خوبصورتیوں کو بیان نہ کر لیں، اپنے پوتے کو چین سے سونے نہیں دیتے۔ اور ادھر سردار کا ایک کہکہا بلند ہوا تھا۔ انہیں رات دیکھ کر واقعی انگریزی ادب کا ایک نامور شاعر یاد آ گیا تھا۔ کتنے اچھے سے جانتا تھا وہ انہیں۔ رابرٹ فروسٹ ایک عظیم شاعر تھا۔ دادا کو اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں تھا۔ دیکھا کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے گہرا سانس لے کر کہا تو وہ ہنستے رہے۔ اب میں کچھ کہوں گا تو تم ناک بھویں چڑھاؤ گے، لیکن چلو اب میں کہہ لیتا ہوں۔ مجھے رابرٹ فروسٹ بہت پسند ہے، لیکن اس کی شاعری مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے چہرہ پھیر کر حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا ادب بھی کسی کو خوفزدہ کر سکتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر متبسم ہوئے تھے۔ ادب نہیں بچے، انسانوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اتنا سچ لکھ دیتے ہیں کہ اسے سہارنا مشکل ہو جاتا ہے۔
ایسا کیا کہہ دیا رابرٹ نے کہ آپ اس سے خوفزدہ ہی ہو گئے؟ تم یقین نہیں کرو گے کہ مجھے اس کی لکھی کون سی سطر خوفزدہ کرتی ہے۔ اس نے متجسس ہو کر ابرو اونچے کیے تھے۔ کون سی؟ دادا چند پل خاموش رہے، پھر ان کی مدھم سی آواز ابھری، بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیئرس۔ اور وہ واقعی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سطر تو بہت بے ضرر اور خوبصورت تھی۔ ریلی؟ مجھے اس کے الفاظ نہیں، مجھے اس سطر سے نکلتی منفی توانائی خوفزدہ کرتی ہے۔ یہ عجیب سطر ہے، انسان کو خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ جتنی دفعہ اس نے خوش رہنے پر زور دیا ہے، اتنی ہی دفعہ میرا اس نظم سے ایک عجیب سا تعلق استوار ہوا ہے۔ کیا الفاظ بھی توانائی رکھتے ہیں؟ بالکل، الفاظ جس توانائی سے لکھے جاتے ہیں وہی توانائی پڑھنے والے محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لکھاری بہت سادہ لکھتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کی وائبس لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ فراسٹ کی وائب اچھی نہیں ہے۔ ان کے کہنے پر وہ خاموش ہوا، چھت کو تکنے لگا تھا۔ خوش رہنے کے لیے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک حد ہوتی ہے جو انسان کو انسان ہونے کے ناطے کبھی پار نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی خوشی کے لیے اسے ایک انسانی حد کی بھی حفاظت نہیں کرتے۔ بعض لوگ خوش رہنے کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں، وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سطر کو بہت غلط انداز سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ وہ حال میں خوش رہنے کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے دوسروں کو پیروں تلے کچلتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ سردار کی بات پر اسے بہت سے چہرے یاد آئے تھے۔ سلطانہ، ماریا، واجد، اپنے حال کی خوشی کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے والے لوگ۔ وہ خاموش ہی رہا۔ کیا تم اس نظم کا نام جانتے ہو؟ اس نے لا علمی کے باعث محض سر ہلایا تھا۔ کارپیڈیم۔ کارپیڈیم؟ یہ لاطینی سطر ہے جس کا مطلب ہے کہ مستقبل اور ماضی کے غم سے آزاد ہو کر حال میں زندہ رہا جائے، حال کو اپنی پوری خوشگوار توانائی سے گزارا جائے، مستقبل کی خوفزدہ کر دینے والی فکر سے آزاد ہو کر، ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو پرے دھکیل کر صرف اور صرف حال کا سپوت بن کر جیا جائے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس نے کچھ پل بعد کہا تھا۔ سردار کو اس کی بات سے اختلاف نہیں تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسی عبارت ہے جو انسان کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ماضی میں قید رہنے والے ایک دائرے میں قید ہو جاتے ہیں، وہ بڑھتے نہیں۔ مستقبل میں زندہ رہنے والے ہر لمحہ گہری اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ویسے تم کہاں قید ہو، ماضی یا مستقبل میں؟ ان کے استفسار پر وہ چند پل کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اترتی رات کے پار اسے ایک دھندلا سا منظر محسوس ہوا تھا۔ ہسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش، جما دینے والی تکلیف، اس نے بہت سا تھوک نگلا تھا۔ مجھے پتا ہے تم کہاں قید ہو، دادا نے خود ہی سمجھ کر کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار لا علم نہیں تھے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا ضرور وارد ہوتا ہے کہ ہم اسے کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، چاہیں تب بھی نہیں۔ وہ لمحہ یا تو بہت خوشگوار ہوتا ہے یا بہت گہری تکلیف کا غماز۔ ہم صرف وہی لمحات یاد رکھ پاتے ہیں جو ایکسٹریمزم کا مظہر ہوں۔ ہمیں عام دن رات یاد نہیں رہتے، ہمیں ایکسٹریم خوشی یا تکلیف کے لمحات یاد رہ جاتے ہیں۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ اس ایک لمحے کی قید سے آزادی انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے؟ باہر اترتی رات پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اداس محسوس ہونے لگی تھی۔ سردار کی باتیں اس رات کی مانند اداس اور خوبصورت تھیں۔ سردار عالم آپ بہت بولتے ہیں۔ کچھ پل بعد اس کا مدھم سا تبصرہ ابھرا تو دادا بے بسی سے ہنس دیے۔ سلینا کی مدد کر دیا کرو، بہت اکیلی لگتی ہے وہ مجھے۔ ان کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کے آس پاس بہت لوگ ہیں، وہ کیسے تنہا ہو سکتی ہے؟ روشنیوں میں گھرے لوگ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ دادا اٹھ گئے تھے، پھر شفقت سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ اس نے چھت سے آنکھیں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ آنکھوں پہ نازک سی اینک لگائے، نرم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا دل شکر سے بھر گیا تھا، لیکن اس نے کہا تو صرف اتنا ہی، اب سونے دے مجھے۔ ہاں سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اٹھ کر اب دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ان کے انداز پر دیر تک مسکراتا رہا۔ اگلی صبح وہ اسکرپٹ لینے نظر کے آفس چلی آئی تھی، لیکن دروازے میں بہت سا جم غفیر محسوس کر کے اس کے قدم لمحے بھر کو تھمے تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی پل راستہ بناتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ رپورٹرز نے اسے دیکھتے ہی اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ یوول نے بمشکل رپورٹرز کو پرے دھکیل کر اسے اندر کی جانب کھینچا۔ فلیش لائٹس اور سوالات، وہ ناسمجھی سے ہر ایک کو تک رہی تھی اور پھر اس کی ہر ناسمجھی انکا ہو گئی۔ آفس میں لگے قیمتی صوفوں پر ماریا براچمان تھی۔
اس کے عین سامنے ڈائریکٹر بیٹھا تھا۔ نظر امجد ایک جانب بے بسی سے استادہ تھا اور ماحول خاصا تناؤ کا شکار تھا۔ کیا آپ ایک بدنام زمانہ ایکٹریس کو اپنے ڈرامے میں لینا چاہیں گے ڈائریکٹر صاحب؟ وہ اپنا مدعا پہلے ہی بیان کر چکی تھی، اب محض آخری کلمات سے اپنے مدعے پر مہر ثبت کر رہی تھی۔ اس کے قدم پیچھے ہی کہیں جم گئے تھے۔ ڈائریکٹر نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یوول اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں خود بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن اب آپ کے کہنے پر تو میں واقعی انہیں کام نہیں دے سکتا۔ ماریا نے اس کی جانب دیکھا، لمحے بھر کو مسکرائی۔ سلینا کو اپنا آپ ایک بار پھر سے بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا، ایسے جیسے وہ اس کے سامنے کسی جسارت کی ہمت نہیں رکھتی ہو۔ ہر ایک کا ان کے بارے میں یہی خیال ہے، میں بس آپ کو کسی بھی پستی کا شکار ہونے سے بچانا چاہتی تھی ڈائریکٹر صاحب۔ ان محترمہ کی ہسٹری شیٹ بتاتی ہے کہ یہ ماضی میں جس کے ساتھ بھی رہیں انہیں پستی میں دھکیل گئیں۔ سلینا مسر کا بیڈ لک ان کا پیچھا ہر جگہ کرتا رہا ہے۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی، قدموں میں رکھا پرس بھی اٹھا لیا۔ اس کے کندھوں تک آتے بال سیدھے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ اپنا بھرپور خیال رکھنے والی عورت تھی۔ ڈائریکٹر شبیر رضا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ میں آپ کو اس سے کہیں اچھی ایکٹریسز اسائن کر سکتی ہوں، بس خود کو ڈوبنے سے بچائیں۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں ماریا۔ نظر پہلے بھی اسے روکتا رہا تھا، لیکن وہ تو گویا اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کسی کے رزق کو آپ یوں نہیں چھین سکتی۔ اس نے ایک ناقدانہ نگاہ نظر پر ڈالی اور پھر بت بنی سلینا کو زہر آلود نفرت سے دیکھا۔ اگلے ہی پل سر جھٹک کر وہ اس کے ساتھ سے نکلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یوول نے بت بنی سلینا کو دیکھا، اس کا دل دکھی ہو گیا تھا اسے ایسے دیکھ کر، لیکن وہ اگلے ہی پل ماریا کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ اب اپنے ساتھ لائے گئے رپورٹرز اور گارڈز کی ہمراہی میں داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لفٹ سے نکلتے ارمان، حنیفہ اور سلمان اپنی ہی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ وہ اسے بھاگتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ ارمان چیف حنیفہ کو کسی حوالے سے جانتا تھا، اسی لیے وہ ان سے ملنے یاسر کے ساتھ ایجنسی چلا آیا تھا۔ جانے یاسر خود کہاں تھا۔ میری بات سنیں پلیز، ایسے مت کرے، آپ ایسے نہیں کر سکتی، اس نے بلند آواز کے ساتھ کہا تو کئی مردوں میں گھری ماریا نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ رپورٹرز اب مائکس اور کیمرے اس کی جانب پھیرے کھڑے تھے۔ داخلی دروازے کے قریب تماشا سا لگ گیا تھا۔ وہ تینوں بھی کسی انہونی احساس کے تحت ہجوم کی جانب بڑھ آئے تھے۔ میں ایسا کر سکتی ہوں اور میں ایسا کر رہی ہوں۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ میرے ورک پلیس پر آ کر پرسنلز کو درمیان میں نہیں لا سکتی۔ آپ اپنے حسد کی وجہ سے میرا کام نہیں خراب کر سکتی، وہ ضبط سے کہہ رہی تھی۔ رپورٹرز اب اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ماریا نے استحضاء سے سر جھٹکا تھا، پھر قریب چلی آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ماریا نے اسے کھینچ کر چانٹا دے مارا تھا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، یوں گویا کبھی کوئی حرکت میں آیا ہی نہ ہو۔ حنیفہ یک لخت ہی آگے بڑھنے لگے تو سلمان نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ بے بسی سے سلینا کا سرخ پڑتا رخسار دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی بدنام زمانہ اداکارہ اب مجھے ورک ایتھکس سکھائے گی؟ اس کی حد تک آمیز آواز ابھری تھی۔ وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کے سن ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایک رپورٹر نے چٹخارے دار سوال داغا تھا۔ ان جیسی گولڈ ڈیگرز کو کون نہیں جانتا، اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی امیر مرد کو پھانس لیتی ہیں اور پھر زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لیکن اب بہت ہو گیا، میں مزید ان جیسی عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا سینس آف جسٹس مجھے ایسا کرنے سے باز رکھتا ہے، وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رپورٹرز اس کے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ان سب کو اپنے اخبارات اور نیوز چینلز کے لیے چٹخارے دار خبر درکار تھی۔ وہ پیچھے تنہا کھڑی رہ گئی۔ اسی پل داخلی دروازے سے یاسر اندر داخل ہوا تھا۔ اسے درمیان میں کھڑا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر نگاہوں نے باہر موجود رپورٹرز کا پیچھا کیا۔ اگلے ہی پل اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر سلینا کی جانب دیکھا تھا۔ یاسر اور ارمان باڈی گارڈز کا ایک جم غفیر اسے بے حد پسند کرتا تھا۔ حنیفہ اور سلمان، نظر اور یوول، ایک بھی انسان اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس ہجوم میں تنہا تھی۔ اس کا ہاتھ رخسار سے بے دم ہو کر پہلو میں آ گرا تھا۔ پھر اس نے کسی بھی جانب دیکھے بغیر مردہ آنکھیں لیے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اسے رونا نہیں آتا تھا۔ ماریا نے اس کے اندر امید کی اس آخری آس کو بھی اپنی جلن سے خاکستر کر دیا تھا۔ پیچھے سب بے بسی سے کھڑے رہ گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر کسی سے مدد نہیں مانگی، اس نے کسی کو پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا تک نہیں۔ وہ بس بے دم قدم لیے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ معید کے سامنے ایستادہ تھی۔ وہ اسے بے وقت اپنے کلینک میں دیکھ کر چونکا تھا۔ ہمیں ڈس آرڈرز کیوں ہوتے ہیں معید؟ اس کا چہرہ بے حد سفید تھا۔
معید نے اسے محتاط نگاہوں سے دیکھا. اسے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہہ سکا. وہ اسے بہت عجیب سی لگ رہی تھی. ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ پچھلے صحت مند آرڈر سے کام نہیں ہو رہا تو وہ اپنا آرڈر بدل لیتا ہے. اسے نہیں پتا کہ وہ ایک آرڈر کو توڑ کر ایک ٹاکسک چکر میں داخل ہو چکا ہے. اسے صرف ایک بات پتا ہے کہ وہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے. کیسے زندہ رکھے ہوئے ہے وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. اس نے نرمی سے کہا تھا. پھر اٹھ کر اس کی جانب چلا آیا. اس نے پانی کا گلاس دیا. وہ خالی نظروں سے اس آب خورے کو دیکھے گئی. اگر ہمارا دماغ سروائیول موڈ سے ہٹ کر کام کرنا جانتا تو کیا ہماری زندگی آسان ہوتی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تھا. معید نے گہرا سانس لے کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا. پھر اس کی جانب پلٹا. پھر شاید ہم میں سے کوئی انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہتا. ہم انسان 21ویں صدی تک صرف اسی لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا دماغ موجود ہے جو ہمیں کسی بھی حال میں زندہ رکھنے کے لیے راضی تھا. سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا. میں اپنے دماغ کو کیسے بتاؤں کہ میں مزید سروائیو نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے سوال کو سمجھتا تھا. اسی لیے حیران ہوئے بغیر کہنے لگا. آپ اپنے دماغ کو یہ بات کبھی نہیں سمجھا سکتی. وہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا. اسے ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے. کیا آپ سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا تو سلینا نے اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا. وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہتا جا رہا تھا. یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو جسمانی تشدد کے باعث وجود میں آتا ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ فزیکل وائلنس ہے. ایسا وائلنس جس کا بچپن میں سامنا کیا گیا ہو. مجھے ہمارے دماغ کا یہ ڈس آرڈر سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے. جانتی ہیں کیوں؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا. پھر پلٹ کر دیوار پر لگی ایک مصوری کی جانب بڑھ آیا. اس کینوس پر کئی رنگ ہر جانب سے بکھیرے گئے تھے. ان رنگوں کی زبان سمجھنا عام انسان کے لیے کٹھن تھا. بالکل ویسے ہی جیسے عام انسان کے لیے انسانی دماغ کو سمجھنا کٹھن تھا. وہ اب جیبوں میں اپنے خوبصورت ہاتھ اڑ سے اس رنگ برنگی مصوری کو دلچسپی سے تک رہا تھا. پھر اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکال کر گہرے نیلے رنگ کے پیٹرن پر پھیرا. ہمارا دماغ ہر اس یاد کو بلاک کر دیتا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو یا جس کی اذیت ہمیں سانس تک نہ لینے دے. ہم جب ایک اذیت برداشت کرنے کی سکت خود میں نہیں پاتے تو اس کے نتیجے میں ہمارا دماغ کئی شخصیتیں گھڑ لیتا ہے. وہ پرسنالٹیز ہماری تکلیف بانٹنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. پھر ہم ان شخصیات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں بالکل اپنے ہمزاد کی مانند. نفسیات کی زبان میں اسے ہلوسینیشن کہتے ہیں. اس کی آواز میں کچھ تھا جو بہت گہرا تھا. اس کی لمبی سفید انگلیاں اب تک نیلے رنگ پر اپنا اندیکھا سا نشان ثبت کرتی جا رہی تھی. ہمارا دماغ صرف ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ہی جیسی کئی شخصیات گھڑ لیتا ہے تاکہ ہم اپنی تکلیف ان سے بانٹ لیں. پھر جو تکلیف آپ کی اس ایک شخصیت نے صحیح ہوتی ہے وہ آپ کی دوسری شخصیت کو یاد تک نہیں رہتی. یہ ایک ذہنی بیماری ہے. اور جانتی ہیں کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ نیلا رنگ تھم گیا تھا. اب اس کی انگلیاں گہرے سرمئی رنگ پر دائرے کھینچ رہی تھیں تاکہ ہم اکیلے اپنی تکلیف کا سامنا نہ کرتے رہیں بلکہ ہمارے پاس بھی کوئی ہو جس سے ہم اپنی تکلیف بانٹ سکیں. ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ہی جیسی کئی شخصیات گھڑنے سے بھی نہیں چوکتا. وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. لیکن یو نو وٹ؟ وہ پلٹا تھا لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے. یہ مسکراہٹ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی. دیر از نو آئرنی. رنگ برنگی مصوری پیچھے رہ گئی تھی. وہ اس تک چلا آیا تھا. اس کے ہاتھ اپنی جیبوں سے باہر تھے. ہمارے دماغ کو نہیں پتا کہ وہ ہمیں بچانے کے بجائے ایک گہری اور نہ ختم ہونے والی دلدل میں دھکیل رہا ہوتا ہے. جنہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اکثر تھکن سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ شخصیتیں انسان کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں. وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک الگ انسان کے مانند پختہ ہو جاتی ہیں. پھر گیم الٹ جاتا ہے. انہیں بھی زندگی سے اتنا ہی حصہ چاہیے ہوتا ہے جتنا کہ اصل انسان جی رہا ہوتا ہے. وہ اس حصے کو گزارنے کے لیے ہر لمحہ انسان پر حاوی ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں. ایک پرسنالٹی کے سوتے ہی دوسری پرسنالٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ان شخصیتوں کے ساتھ زندہ رہتے رہتے تھکن سے مر جاتا ہے کیونکہ وہ آرام نہیں کر پاتا. وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے. وہ لہجہ بھر کو ٹھہرا تھا. ہے نا فیسینیٹنگ؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی. یہ فیسینیٹنگ ہونے سے زیادہ ڈارک ہے. کس نے کہا کہ ڈارک چیزیں فیسینیٹنگ نہیں ہوتی؟ دماغ کے کئی حصے بہت سیاہ ہیں اور ان سیاہ حصوں کی داستان اکثر بہت سحر انگیز ہوتی ہے. ان سیاہ حصوں کے باعث ہی انسان نے آج تک سروائیو کیا ہے. وہ اسے نفسیات کی بحث میں نہیں جیت سکتی تھی. پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی.
اس کی ٹانگیں مستقل کھڑے رہنے سے تھکنے لگی تھیں۔ ہمارا دماغ ڈس آرڈرز کا شکار صرف اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد کو پار کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ بھی اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں ٹھنڈے سے انداز میں پرسکون رہا کرتی تھی۔ ان میں نرمی تھی، لیکن ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو سلینا کو ان آنکھوں میں ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ تم تو بیماریوں کو بھی مثبت انداز میں دیکھنے کے عادی ہو موعد۔ مجھے حیرت ہے کہ کوئی انسان اتنا مثبت کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے سوال پر ہنس دیا تھا۔ سلینا بھی خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ موعد سے بات کرنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنے اندر سکون محسوس ہوتا تھا۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ منفی خیالات سے خود کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے نفسیات پڑھنے کا۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ کچھ لمحوں وارد ہوا سخت سا خول چٹک گیا تھا۔ وہ اب خود کو پھر سے زندہ محسوس کرنے لگی تھی۔ ویسے آپ میرے آفس بغیر اپوائنٹمنٹ لیے آئی ہیں، اور وہ بھی پبلک کلینک۔ مجھے لگتا ہے کہ ورک لائف خاصی کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے سمجھ کر نرمی سے سر ہلایا تھا۔ سلینا نے اس کا خیال رد کرنے کی بجائے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کٹھن تو ہے، لیکن میں اسے ہینڈل کر سکتی ہوں، اس نے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں بھول گئی تھی موعد کہ میں ایک ایکٹریس ہوں۔ میں نے اسے ایک چیز کو ہی بھلا دیا جسے کرنے میں مجھے مہارت حاصل تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ جو انسان کو کرنا آتا ہے وہ اس کی جان ہمیشہ بچاتا رہتا ہے۔ اب مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے بچائے گا، یعنی وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اداکاری، مجھے اداکاری ہی کرنی ہوگی۔ وہ اگلے ہی پل پلٹ گئی تھی۔ وہ فی الحال کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ موعد نے اس کے جواب پر محظوظ ہو کر ابرو اوپر اٹھائے تھے۔ اسے اس کا جواب اچھا لگا تھا۔ سلینا اب اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ داخلی دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ جانے کتنے ہی پہروں ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ اپارٹمنٹ شام ڈھلنے کے باعث گہری سیاہی میں ڈوبا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑدھڑا رہی تھی، لیکن اس نے کوڈ تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بجتے دروازے کو جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ پھر آئینے کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے فون پر کئی کالز موجود تھیں۔ اس نے کسی رابطے کا جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے نظر امجد کا نمبر سکرین پر جگمگانے لگا تو اس نے بے تاثر چہرہ لیے فون کان سے لگا لیا۔ کل صبح 10 بجے تمہاری شوٹ ہے، کیا تم سویرے سیٹ پر تیار ہونے آ سکتی ہو؟ میں نے کوشش کی تھی کہ وقت تبدیل کروا لوں، لیکن میں آؤں گی۔ اس کے یک لخت کہنے پر دوسری جانب موجود نظر لمحے بھر کو ٹہرا تھا۔ وقت تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آؤں گی۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر فون رکھ دیا۔ اگلی صبح گہرے اندھیرے میں وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ ایجنسی کی جانب سے بھیجی گئی گاڑی میں وہ سیٹ کی لوکیشن پر چلی آئی تھی۔ یہاں اس کا میک اپ اور ڈریس میک اوور ہونا تھا۔ اسے تیار ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ابھی شوٹ شروع ہونے میں وقت تھا۔ وہ یوول کے ساتھ ایجنسی چلی آئی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ایجنسی کی گہما گہمی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے نچلے فلور پر جانے کے لیے کارڈ انسرٹ کیا اور پھر کئی انچ لمبی ہیلز سے چلتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ اپنے کیبنز میں سر جھکا کر کام کرتے تمام گارڈز اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگے تھے۔ سلینا مظہر آج مسکرا نہیں رہی تھی، وہ آج سنجیدہ تھی۔ مجھے ایجنسی کی ریگولیشنز کے تحت چند حفاظتی گارڈز چاہیے۔ وہ چیف حنیفہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بالکل گنگ ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا لباس تھا جو توجہ کھینچتا تھا۔ وہ قیمتی سلک کا گہرے سرخ رنگ کا لباس تھا۔ اس کی لمبائی قدموں تک گرتی تھی۔ اوپری گلا ایک جانب سے بند تھا اور ایک آستین ہتھیلی تک آئی تھی۔ دوسرا کندھا ایک جانب سے برہنہ تھا اور دوسری آستین غائب تھی۔ اس کا سفید بازو اور گردن کا نازک حصہ اونچی بندی پونی ٹیل کے باعث مزید واضح ہو گیا تھا۔ آگے سے سارے بال سمیٹ کر انہیں آریانا گرینڈے والی مشہور زمانہ پونی ٹیل میں گوندا گیا تھا۔ سلک کے لباس پر کمر کے پاس ایک سلور رنگ کا چمکتا ہوا بیلٹ موجود تھا۔ وہ اس لباس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ آنکھوں میں اسموکی میک اپ کیے، ڈیپ ریڈ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ بلا شبہ حسین لگ رہی تھی۔ گارڈز کو اس کی خوبصورتی سہارنے کے لیے آنکھیں چندھیانی پڑ رہی تھی۔ حنیفہ نے اسے ریگولیشن سے زیادہ گارڈز دے دیے تھے۔ وہ انہیں لیے کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ نظر اور یوول کو کہہ دیا تھا کہ وہ سیٹ پر خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی، اسی لیے ان گارڈز کو لیے جا رہی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکا۔ اس کے نکلتے ہی یاسر اپنے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ چیف حنیفہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یاسر، سلینا وہ کئی گارڈز کو اپنے ساتھ لیے جانے کہاں گئی ہے؟ اور وہ ان کی بات سن کر چونکا تھا۔ کیا میری ٹیم بھی گئی ہے اس کے ساتھ؟ اور چیف کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا۔ ساتھ ساتھ اس نے ساحر کے ساتھ بھی رابطہ جوڑا تھا۔
کہاں ہو تم؟ اور اس کا جواب سن کر وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا تھا، پھر تیزی سے اپنی کار کی جانب بڑھا، زن سے گاڑی آگے لے گیا۔ وہ ان گارڈز کی ہمراہی میں ایک بلند و بالا عمارت تک سفر کر کے چلی آئی تھی۔ شہزادی کی جانب کا دروازہ کھولا گیا اور وہ اپنے کئی غلاموں کی معیت میں آگے بڑھ آئی۔ یہ سب غلام اس کی ہر جانب موجود تھے۔ بلند و بالا عمارت میں موجود افراد ٹھہر کر اس سرخ و سفید لڑکی کو تکنے لگے تھے۔ اس کاروباری عمارت میں اس کے آتے ہی ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ بغیر کسی دقت کے آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی ہیلز کی بازگشت گارڈز کے بوٹوں کی بازگشت سے بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ اس کے لیے راستہ بنانے لگا۔ اسے اب کانفرنس روم کی جانب بڑھنا تھا۔ تمام راستے اسے ازبر تھے اور وہ اس NGOs کے کسی راستے کو نہیں بھولی تھی۔ شعیب بستامی کی اکلوتی بیٹی ماریہ حسن آڈیٹوریم نما کانفرنس روم میں موجود ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہی تھی۔ وہ بڑی سی اسکرین کے سامنے کھڑی کئی نامور شخصیات کے سامنے اپنے اگلے لاہے عمل کو ترتیب دے رہی تھی۔ ایجنسی سے NGOs کا ہیڈ آفس دور نہیں تھا۔ وہ اپنی کار سے نکل کر تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ ماریہ حسن نے اس صبح ہر شے کی توقع کی تھی، لیکن اس نے سلینا مظہر کو اپنے سامنے ایسے دیکھنے کی توقع ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر آگے بڑھ آئی۔ سب چہرے اٹھائے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کانفرنس روم خاصا وسیع و عریض تھا۔ بلند نشستوں پر انویسٹرز براجمان تھے اور ایک جانب نیوز رپورٹرز کی کرسیاں لگی تھی۔ کیمروں کی لائٹس اب بہت بڑھ گئی تھی۔ کلک کلک کی آوازوں میں تیزی آ گئی۔ یاسر اب تیزی سے اس روم کی جانب بھاگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ اسے سلینا کو کسی بھی بے وقوفی سے روکنا تھا۔ کانفرنس روم کے باہر اس کی ایجنسی کے گارڈز ماریہ حسن کے گارڈز کو روکے ہوئے تھے۔ اس نے کئی گارڈز کو پرے دھکیل کر راستہ بنایا اور بمشکل اندر داخل ہوا، لیکن پھر دروازے میں ٹھہر بھی گیا۔ ماریہ اور وہ آمنے سامنے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے دانت سختی سے پیسے تھے۔ سلینا نے اسے اسی سکون سے دیکھا، پھر چہرہ دروازے کی جانب پھیرا۔ وہاں وہ کھڑا تھا، بے یقین سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھتا۔ وہ ماریہ کی جانب گھومی۔ لیٹ می ٹیچ یو اے فکنگ لیسن، اس نے کسی کا جملہ دہرایا تھا اور پھر اس نے ایک زناٹے دار چانٹا ماریہ حسن کے رخسار پر عین اسی جانب لگایا جہاں کل وہ اسے چانٹا مار کر گئی تھی۔ آواز کانفرنس روم میں کہیں دور تک گونجی تھی۔ نہیں سلینا نہیں، یاسر نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلا کر بنا آواز کے کہا تھا۔ وہ کل کا واقعہ جانتا تھا، لیکن شاید ابھی وہ سلینا کو نہیں جانتا تھا۔ وہ فاصلہ عبور کر کے اس کے نزدیک آئی تھی، پھر اس کی جانب جھکی۔ پتھر ہوئی ماریہ کے وجود میں کسی جنبش کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ مجھے بھول گئی تھی کہ میں ایک ایکٹریس ہوں۔ تھینکس ٹو یو، مجھے اب یاد آ گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ سر سے سرگوشی کر کے پیچھے ہوئی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نام یاد رکھنا، سلینا کہتے ہیں مجھے، دی بچ سلینا۔ اور اسی کے ساتھ وہ پلٹ گئی تھی۔ ماریہ اتنی بے یقین تھی کہ کسی بھی رد عمل کو دینا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ بس بے یقینی سے اپنا رخسار پکڑے کھڑی تھی۔ سلینا نے ٹھہر کر ایک نظر سرمئی آنکھوں والے کو دیکھا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ سے نکل گئی تھی۔ اب وہ گارڈز کی ہمراہی میں سب کی توجہ کا مرکز بنی متوازن چال چلتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دن کی روشنیوں میں اس کی دھودیا رنگت جگمگا رہی تھی۔ سب کی نگاہیں ستائش لیے اسے تک رہی تھی۔ ہیلز کی ٹک ٹک اب تک جاری تھی، وہ اب کہیں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ پتہ دے رہی تھی کہ سلینا کون تھی، وہ کیا تھی، اور جو آپ کو آتا ہے وہ آپ کی جان ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ فضا میں ہر جانب سناٹا محسوس ہو رہا تھا، کسی ذی روح کی آواز نہیں آتی تھی۔ پھر کچھ شیشے کا زمین پر زور سے آ لگنے کی آواز ابھری، کچھ ٹوٹ کر چکنے فرش پر دور تک بکھر گیا تھا۔ وہ لڑکی میرے آفس کے اندر تک کیسے گھس کر آئی تھی؟ کیا تم سب مر گئے تھے؟ وہ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں تیش سے ابھرتی کپکپاہٹ اور وجود میں سلگتی آگ اب ہر طرف تباہی بکھیرنے لگی تھی۔ آڈیٹوریم نما کانفرنس روم کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اب وہ اپنے آفس میں کھڑی گارڈز کی فوج پر چیخ رہی تھی۔ اس کی نامور انویسٹرز کے سامنے جتنی بے عزتی ہو چکی تھی، اس کا ازالہ ناممکن تھا۔ اسے اپنے اوپر پوری دنیا ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے ازدواجی زندگی، پھر کاروباری زندگی۔ سلینا مظہر اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ اس کی اتنی جرأت، اس کی اتنی ہمت، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ گارڈز خاموشی سے کھڑے رہے، ان میں سے کسی کے پاس بھی جواب دینے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے رخسار پر اب تک سلینا کے ہاتھ کا نشان محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جیسے اپنے ساتھ ہوئے واقعے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میم،
शोएब साहब आपको अपने हेड ऑफिस बुला रहे हैं। उसके मैनेजर ने इत्तला दी तो वो अगले ही पल भग से उड़ी। सुर्ख चेहरा उठाकर हैरत से सामने खड़े मैनेजर को देखा। उन्हें किसने बताया? क्या तुमने रिपोर्टर्स को हैंडल नहीं किया था? हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने वीडियो लीक कर दी थी। अब वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर चल रही है। उसके कहने पर वो साकित हुई थी, फिर तेजी से उठकर लिफ्ट की जानिब भागी। अगले ही पल अब वो शोएब बस्तामी के सामने तमतमाता चेहरा लिए इस्तादा थी। ये सब क्या है मारिया? क्या बकवास है ये सब? कारोबारी जिंदगी में जाती जिंदगी की क्या मुदाखलत है? अभी के अभी इस वीडियो को हटवाओ। उन इन्वेस्टर्स को भी अब तुम्हारी साख पर शक हो गया है। वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाले रुपए से इनकारी हो जाएं तो हैरान मत होना। उसका सनसनाता तंज जैसे उस पर कोड़े की तरह आ लगा था। उसके बाप ने उसे कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद एनजीओज की फर्म का उसे सीईओ मुकर्रर कर देगा, लेकिन अब सब कुछ तलपिट हो गया था। उसकी जज्बातियत ने उसे जलील कर दिया था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मामलात मजीद गंभीर ना हो। उसकी कमजोर सी आवाज पर शोएब ने उसकी जानिब तनफ्फुर से देखा था। कोशिश? ये लफ्ज अपनी लुगत से निकाल कर बाहर करो। तुम्हारे उस बुज़दिल और लूजर शोहर की वजह से तुम इन क्राइसिस में हो। जब तक इस मामले को सुलझा ना लो मेरे सामने मत आना। वो उठकर बाहर की जाने बढ़ गया था। मारिया हसन ने एक गलत कदम उठाया था और उस गलत कदम का खमियाजा अब उसके साथ ताउम्र रहना था। वो सफेद चेहरा लिए बाहर चली आई। उसकी मैनेजिंग टीम भी उसके जाने बढ़ आई थी। वो वीडियो जल्द ही हज़फ हो जाएगी। उसने आईटी एक्सपर्ट की बात पर हाथ उठाकर उन्हें थमने का इशारा किया था, फिर ठहर गए। वो सब भी उसके साथ ही ठहर गए थे। हम वो वीडियो हज़फ नहीं करेंगे। बहुत से लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। अब उसे हटाने से हमारा ही नुकसान सबसे ज्यादा होगा। वो अब सोच सोच कर कह रही थी। मैनेजर ने उसकी बात पर हैरत से उसे देखा था। फिर हम क्या करेंगे? हम इस मसले को फेस करेंगे। हम उस वीडियो के मुतालिक बयान देंगे। उसका दिमाग ठंडा हो चुका था और उसे दुनिया वाज़े तौर पर नजर आने लगी थी। कैसा बयान? सलीना की किरदार कुशी का बयान। एक गर्लफ्रेंड अपने एक्स की जिंदगी में मुदाखलत कर रही है। वो अपने जमीन बोस हुए मुस्तकबिल को किसी भी तारीकी से बचाने के लिए अमीर सियासतदान की इस दवाजी जिंदगी को तबाह करने से भी नहीं चूक रही। परफेक्ट, उसने कहकर उन सब की जानिब देखा था। वो सब पहले ही उसकी जहानत के मुतारिफ थे। उसके लिए लम्हों में तालियां बजा डाली। उसने संजीदगी से हाथ झुलाकर उन्हें खामोश होने का कहा। वसीम, मेरे साथ आओ। मीटिंग का लाहे अमल दोबारा तय करो। हमें इस मसले को हल करना है। वो अब हील से चलती वसीम को अगला लाहे अमल समझा रही थी। ये वही लड़का है ना सलीना? हसन मुस्तफ़ा ने ऐनक नाक पर कदरे झुकाकर वाजिद की जानिब देखा था। वो उस समय उनके ऑफिस में बड़ा जमान था। अपनी सियासी कैंपेन के हवाले से उनके साथ गुफ्तो शनीद करने हाजिर हुआ था, लेकिन सलीना और मारिया की वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। वो आंखों में ढेरों अफसोस लिए उन दो वीडियोस को देख रहा था। पहले मारिया ने सलीना को इस्तेहसाल का निशाना बनाया था और अब सलीना ने मारिया को जवाबन अपनी हैसियत का एहसास दिलाया था। उसे अपने सर में सुबह ही सुबह दर्द सा महसूस होने लगा था। जी, ये वही है। ये अब तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए होचे हथकंडे आजमा रही है। उनकी ठंडी सी टोन पर उसने चुपती आंखों से उनकी जानिब देखा था। डैड, हम इस बारे में बात खत्म कर चुके थे। आप सलीना के बारे में कोई गलत बात नहीं करेंगे। उसका जज्बाती सा अंदाज था या क्या? लम्हे भर को मुस्तफ़ा चौंका था, बिल्कुल हल्का सा। फिर आंखों से ऐनक उतार कर सामने रखी, पुरसुकून अंदाज लिए सामने बैठे वाजिद को देखा। क्या तुम अब तक उसके मामले में जज्बाती हो? मर्दों को इतनी तवील मोहब्बत नहीं भाती। तुम भी अपने इस बचकाना से रवैये से बाहर निकल आओ। उसे अपने सर में टीस सी उठती हुई महसूस हो रही थी। इन्हीं बातों के बाइस वो पहले ही सलीना को खो चुका था। मोहब्बत बचकाना नहीं होती डैड, तवील मोहब्बत बचकाना ही होती है। एक फेज समझकर उसे गुजार लेना और उसके असर से आज़ाद होना ही तुम्हें असल मर्द बनाता है, नहीं तो सारी जिंदगी बुज़दिल ही रहोगे। वो अब फिर से ऐनक नाक पर जमा रहा था, फिर सामने रखा अखबार उठाकर निगाहों के सामने किया। बुज़दिल ही तो हूं मैं, बुज़दिल ही था जब ही उसे खो दिया। वो उठ खड़ा हुआ था। उसे अब मुस्तफ़ा से कोई बात नहीं करनी थी। वैसे अच्छा ही है, तुम्हारी सियासी मकबूलियत के लिए दो औरतें तुम्हारे सर पर लड़ रही हैं। तुम नौजवानों में मजीद शोहरत हासिल कर सकते हो इस वाक़े की बुनियाद पर। बस इसे अच्छी मीडिया कवरेज दो और बयानात का सिलसिला जारी रखो। वाजिद ने उसकी जानिब गहरे अफसोस से देखा था। वो बिलाशुबा एक सियासतदान था। उसे हर जहमत को अपने लिए रहमत बनाना आता था। अगले ही पल वो उसके ऑफिस का दरवाज़ा धकेलता बाहर निकला तो पीछे से वो उसकी बेवकूफ़ी पर गहरा सांस भरकर रह गया था। फिर अखबार निगाहों के सामने कर लिया। ये मामला इससे ज्यादा उसकी तवज्जो का हामिल नहीं था। सलीना गार्ड्स को लिए वापस एजेंसी चली आई थी।
پارکنگ ایریا میں تمام گارڈز کی سیاہ گاڑیاں آ رکی تھی۔ اگلے ہی پل اب تمام گارڈز اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بھی اپنی کار کا پچھلا دروازہ کھولتے باہر آ نکلی تھی۔ یاسر نے اپنی کار ایک جانب پارک کی اور پھر خاموشی سے ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب اپنی کار سے پشت ٹکائے سامنے موجود گارڈز کی نفری سے مخاطب تھی۔ اب سب کی رضاکارانہ خدمت کا بے حد شکریہ۔ آپ سب کا کھانا آج میری طرف سے ہوگا۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر گارڈز نے تالیاں بجائی تھی۔ پھر وہ سب اسے اجازت لیتے چھٹ گئے۔ وہ کار کی پشت سے ٹکی اور سب کی جانب مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یاسر اب بھی ایک فاصلے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمام گارڈز ایجنسی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھے تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے، یوں جیسے وہ اپنا سانس کئی لمحات سے روکے رکھے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو نگاہوں کے سامنے کیا، وہ کپکپا رہے تھے۔ ماریہ حسن جیسی بارسوخ شخصیت کو تھپڑ دے مارنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی حیات کی تمام تر ہمت مجتمع کر کے ایسا فیصلہ لیا تھا، لیکن اب وہ اپنے ہی فیصلے کے نتائج تلے لرز رہی تھی۔ سانس بحال کر کے اس نے اپنی کار کی جانب بڑھنا چاہا تو لمحے بھر کو قدم کپکپاہٹ کا شکار محسوس ہوئے۔ وہ الجھ کر گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے کوہنی سے تھام کر بآسانی سیدھا کھڑا کیا۔ وہ چونک کر مڑی۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کچھ کہو گے نہیں؟ وہ اسے دیکھتا رہا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ بے وقوف، زیر لب آہستگی سے بس یہی کہا تھا اس نے۔ بے وقوف تو ہوں، اگر نہیں ہوتی تو کیا واجد حسن سے محبت کرتی؟ وہ خود پر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی میں موجود زخم یاسر کو بخوبی محسوس ہوا تھا۔ پوائنٹ تو ہے، وہ اس کی کوہنی چھوڑ چکا تھا۔ سلینا نے خفگی سے دیکھا تھا اسے۔ کبھی محبت کرو گے نا؟ پھر پوچھوں گی۔ محبت کرنے کے لیے بے وقوف ہونا پڑتا ہے۔ میں ایسی کسی بھی خوبی سے فی الحال کوسوں دور ہوں۔ وہ اس کے جواب پر محسوس ہوئی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے۔ آپ محبت اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ بے وقوف ہوتے ہو۔ آپ محبت کر کے بے وقوف ہو جاتے ہو، آپ کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ واضح سرخ نشان تک آپ کو خطرے کی نشاندہی کرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس ریڈ فلیگ کو بھی اپنی محبت کا ضامن سمجھنے لگتے ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن آپ کسی کی آنکھوں کے اسیر ہو جاتے ہو، بالکل خاموشی سے۔ پھر کسی کمزور لمحے میں جا کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ تو قید ہو چکے ہو۔ آپ کو اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پھر آپ سوچتے ہو کہ میں تو انتہائی عقل مند انسان تھا، پھر میں اس سب میں کیسے پھنس سکتا ہوں؟ لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے یاسر عالم۔ تم جانتے ہو کہ کسی کی آنکھوں کا پسند آ جانا کس قدر خطرناک بات ہے۔ اس کی جانب سے محبت پر کیے گئے طویل تبصرے پر بھی یاسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلینا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بغیر ضرورت کے جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس کے کہنے پر وہ اب واقعتاً معتجب ہوئی تھی۔ محبت پر کیے گئے طویل تبصرے کے جواب میں تم یہ کہہ رہے ہو؟ کچھ شک نہیں ہے کہ اب تک سنگل ہو تم۔ مجھے تو بیچاری جولیا پر ترس آ رہا ہے۔ تمہارے خشک انداز کو جانے کیسے برداشت کیا ہوگا اس نے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اکیلی جا رہی ہو سیٹ پر؟ وہ پھر سے استفسار کر رہا تھا، اسی سنجیدگی سے، لیکن سلینا مجال ہے جو سنجیدہ ہو جاتی۔ کیوں، کیا تم میرے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے کہا تو اس نے ماتھے پر کئی لکیریں لیے اسے دیکھا۔ میں بلا وجہ پریشان نہیں ہوتا۔ تم ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے تھے۔ تم مجھے اکیلے بھیجنے کا رسک نہیں لیتے ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرنے لگے ہو؟ تجسس سے بھرپور استفسار پر اس نے دوسری جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کبھی سدھرنے والی نہیں تھی۔ کچھ مسائل کی وجہ سے تم پر چیک رکھنا میری ذمہ داری ہے، نہیں تو پوری ایجنسی کو معلوم ہے کہ تمہیں کتنا ناپسند کرتا ہوں۔ وہ اب اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سلینا اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ حالانکہ مجھے ناپسند کرنا ایک انتہائی ناممکن سی بات ہے، اتنی بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مزید 2-3 دن تم میرے آس پاس رہے تو مجھ سے محبت کر بیٹھو گے۔ میں وہ دن آنے سے قبل ہی اس جاب سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ وہ اب پچھلی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے بغور رکے جواب بھی دے رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے؟ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو مجھ سے مت کہنا۔ مجھے تو فین بوائز کی جانب سے نچھاور کی گئی محبت کی عادت ہو چکی ہے، لیکن تمہارا کیا ہوگا بھلا؟ وہ اب اندر بیٹھتے بولتی جا رہی تھی، ایسے جیسے وہ اس سے ہر روز محبت کے موضوع پر ایسے ہی گفتگو کرتی ہو۔ یاسر کار کا اگلا دروازہ کھولے اندر بیٹھ رہا تھا۔ کس نے کہا کہ میں فین بوائز والی محبت کروں گا؟ اور یہاں وہ بری طرح چونکی تھی۔ اپنے سوال پر اندر کہیں وہ خود بھی ٹھٹک سا گیا تھا۔ سلینا دلچسپی سے آگے ہوئی۔
اپنی پیاری سی آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر کون سی محبت کرو گے؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ یاسر نے ذرا آگے نکلے اس کے چہرے کو دیکھنے سے اجتناب بڑھتا تھا۔ اس کے استفسار پر وہ خاموش ہی رہا۔ وہ اب چہرہ ایک ہاتھ پر گرائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم دائیں جانب سے کتنے ہینڈسم لگتے ہو؟ تمہاری رائٹ پروفائل بہت اچھی ہے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ سلینا نے اس کی خاموشی پر گہرا سانس بھرا۔ اسے جیسے اپنے سوالوں کے جواب میں اس کی پرسکون خاموشی کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بولنے کی عادت تھی اور یاسر کو سننے کی۔ وہ بولتی رہتی اور وہ سنتا رہتا بغیر اسے ٹوکے۔ کتنا اچھا تھا وہ۔ تمہیں مجھ سے کوفت نہیں ہوتی؟ کچھ پل بعد اس نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، اور بیڑا غرق ہو اس کے اچھے ہونے کا۔ اپنے دل میں اسے اچھا کہنے پر سلینا کا دل کیا کہ خود پر لعنت بھیج دے۔ ہاں تو اتار دو پچھلی دفعہ کی طرح سڑک پر۔ کس نے کہا ہے خود پر جبر کرنے کے لیے؟ وہ تیزی سے پیچھے ہو بیٹھی تھی، ساتھ ہی تڑک کر بولی، کاش میں ایسا کر سکتا۔ کیا خوب گہرے افسوس کے ساتھ کہا گیا تھا، ٹھنڈی آہ بھر کر، جیسے وہ اگر ایسا کر سکتا تو کر گزرتا۔ تم ایسا کر سکتے ہو، وہ اسی لٹ مار انداز میں بولی تھی۔ ہاں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ ہم ٹریفک کے عین درمیان میں ہیں۔ تمہیں یہاں پر اتار کر بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گاڑیوں کی طویل اور تنگ قطاروں کے درمیان تم کار کا دروازہ بھی کھول کر باہر نہیں نکل سکتی۔ اور اگر سلینا کے ساتھ پرس پڑا ہوتا تو وہ اسے یاسر عالم کے سر پر دے مارتی۔ اس انسان کو ہر طرح سے اس کا موڈ غارت کرنا آتا تھا۔ وہ ضبط سے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے آگے جھکی تھی۔ زہر لگ رہی ہے اب تمہاری رائٹ پروفائل۔ اور اس کے کہنے پر ڈرائیو کرتے یاسر نے پرسکون نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تھینک یو۔ سلینا نے اسے بھاڑ میں جاؤ والی نظروں سے دیکھا اور خراب موڈ لیے پیچھے ہو بیٹھی۔ اب وہ سکون سے خاموشی کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خالی خالی آنکھیں لیے سڑک پر پیچھے کی جانب دوڑتے درختوں کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، بے چینی کے آثار تھے۔ کیا جو قدم اس نے اٹھایا تھا وہ درست تھا؟ کہیں اس سے کوئی بڑی کوتاہی تو سرزد نہیں ہو گئی تھی؟ یاسر نے بیک ویو مرر میں اس پر ایک بالکل خاموش نگاہ ڈالی تھی، پھر آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر شیشہ اوپر کر دیا۔ سیٹ پر پہنچ کر اس نے کار ایک جانب لگائی تھی۔ سلینا نے نظریں اٹھا کر اس کے سر کو دیکھا۔ اس کی گدی کے بالوں پر استرا پھیرا گیا تھا۔ کان میں ایک عدد بلوٹوتھ لگائے وہ سیدھ میں دیکھتا اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ دائیں جانب سے کیا، وہ تو پیچھے سے بھی وجی لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا میں نے ٹھیک فیصلہ لیا ہے؟ تم نے ایک مشکل فیصلہ لیا ہے، اس نے کہا تو سلینا کو اپنے کندھوں پر بہت سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ وہ یوں ہی چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیا چیز ایک فیصلے کو مشکل بناتی ہے یاسر؟ اس کے نتائج۔ اس کے جواب پر وہ تھکن سے اپنا سر نشست کی پشت سے ٹکا گئی تھی، پھر آنکھیں موند لی۔ وہ بہت بارسوخ ہے، اس نے کہا تھا، وہ مجھے تباہ کر دے گی۔ مجھے تباہ ہو جانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے غربت اور بھوک سے خوف آتا ہے۔ میں نے اسے تھپڑ دے مارا ہے، لیکن اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں رپورٹرز کے برہنہ سوالات کے جواب دے سکوں۔ میں واقعی ایک بچ کیوں نہیں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول دی تھیں، دل بھاری تھا، سانسوں میں خوف کے آثار تھے۔ آگے بیٹھا یاسر بے تاثر ہی رہا۔ جو ہو چکا ہے اس پر کفے افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ بہتر یہی ہے کہ اب اس فیصلے کے نتائج کا سامنا کیا جائے۔ مجھے نتائج کا سامنا نہیں کرنا آتا۔ تو سیکھو، نتائج کا سامنا کرنا سیکھنے سے آتا ہے۔ کیا تم مجھے تسلی کے دو بول نہیں بول سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ تمہارا اتنا حقیقت پسند ہونا؟ وہ اس کے اداسی سے کہنے پر لمحے بھر کو چپ سا ہو گیا تھا، پھر آہستگی سے بولا، ہماری جاب میں کہیں بھی کسی جھول کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر ہم لمحے بھر کے لیے بھی حقیقت سے غافل ہوئے تو حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ شاید میری جاب نے مجھے تلخ بنا دیا ہے۔ اس کے لہجے میں اب کے معذرت سی تھی۔ سلینا نے اس کی جانب دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اتنے پیارے ہو کر تلخی کی حد تک حقیقت پسند کیسے ہو سکتے ہو تم؟ کیا حقیقت پسند ہونے کے لیے بدصورت ہونا پڑتا ہے؟ ایسی کنڈیشن پہلی دفعہ سنی ہے میں نے۔ اور اس کے سیدھے انداز پر وہ بے بسی سے ہنس پڑی تھی، پھر کار سے باہر نکل آئے۔ وہ اسے خاموشی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے سیٹ پر چھوڑ کر وہ ایجنسی چلا آیا تھا۔ نچلے فلور پر سامنے ہی اسے حنیفہ مل گئے تھے۔ وہ ان کی فکرمند آنکھیں دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ اگلے لمحات میں وہ دونوں بلند عمارت کی چھت پر موجود تھے۔ نومبر کی سرد ہواؤں سے ان دونوں کے بال اڑ رہے تھے اور وہ دونوں خاموشی سے سامنے نظر آتے مصروف شہر کو تک رہے تھے۔ کب سے جانتے ہو تم؟ حنیفہ کا خاموش سا استفسار ابھرا تھا۔ یاسر نے لمحے بھر کو چہرہ جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھا، پھر چہرہ اٹھایا۔ کچھ عرصے سے۔ کتنے عرصے سے؟ 1 سال 3 مہینے اور 10 دن سے، اس نے آرام سے کہا تو وہ حیران ہوئے۔
گردن اس کی جانب پھیری۔ ایک سال سے